تفسیر میں مولانا روم نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت سلیمان کو بادشاہت عطا کی نا، پتہ تو سارا کچھ ہوتا ہے نا حضرت، یہ تربیت ہوتی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا اس کو پتہ ہو کہ بادشاہت کے یا حکومت چلانے کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری رعایا میں جو کوئی کوالٹی رکھنے والا بندہ ہے نا، جن ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کو جمع کرو اور سارے آ کے اپنی اپنی کوالٹیاں بتاؤ مجھے۔ سارے جمع کیے گئے، باز نے اپنی کوالٹیاں بتائیں، شیر نے اپنی کوالٹیاں بتائیں، سب نے۔ وہ لکھا جی سب سے اینڈ پہ باری آئی ہد کی۔ آپ نے پوچھا تینوں اللہ نے کی کوالٹی دیتی ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے میری آنکھ میں یہ طاقت رکھ دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے میری آنکھ میں کوالٹی رکھی ہے، اللہ نے میری آنکھ کو اتنی گہرائی دے دی، آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوں، جتنی مرضی اونچا اڑ رہا ہوں، مجھے زمین پہ کے نیچے پانی، جب آپ اپنے لشکر میں بطور خادم مجھے لے کے چلیں گے نا تو جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ادھر پانی ہے، کھدائی کریں، نیچے سے پانی نکلے گا۔ وہ لکھا جی کوا بھی موجود تھا، کوے نے اعتراض کر دیا، اس نے عرض کی اللہ دے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی یہ کہتا ہے میں آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوں تو اگر زمین کے نیچے پانی ہے تو مجھے نظر آتا ہے، تو اس سے پوچھیں اتنی موٹی زمین کے نیچے تجھے پانی نظر آ جاتا ہے تو وہ دانا جو شکاری نے تجھے پکڑنے کے لیے رکھا ہوتا ہے، جس کے نیچے جال ہوتا ہے، تو تھوڑے سے دانے کے نیچے تجھے جال نہیں نظر آتا، اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے۔ کہاں زمین کتنی موٹی ہے، کہاں تھوڑا تھوڑا دانا اور اس کے نیچے جال، اس میں تو پھنس جاتا جا کے، اور کہتا ہے جی مجھے زمین کی موٹی ہے کے نیچے پانی بھی نظر آتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کوے کا اعتراض تھا۔ مولانا روم بیان کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہد اس کو جواب دے، اب اعتراض بالکل ٹھیک کیا گیا ہے۔ تو کہتا ہے جی زمین کی موٹی تہ کے نیچے بھی مجھے 100 فٹ 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ مجھے پانی نظر آ جاتا ہے۔ تو بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، تھوڑا سا دانا ہوتا ہے، بالکل باریک سی تہ ہوتی ہے دانے کی، اور اس کے نیچے جال ہوتا ہے، وہ نہیں تجھے نظر آتا؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ دے نبی نظر تے وہ بھی آندا ہوندا ہے لیکن کراں کی آرڈر فسن دا آیا ہوندا ہے۔ اتھے آرڈر سی حضرت جی، اتھے آرڈر سی اج کہ اج یہ سارا کچھ ہونا ہے حضرت جی۔ ادھر آرڈر تھا حضرت جی، پتہ سب کچھ تھا ان کو بھی کیا کیا ہونا ہے حضرت جی، کدھر کدھر کیا کیا ہونا ہے، لکھا ہے کتابوں میں۔ جب آخری یہ 10 محرم سے پہلے جنگ شروع ہونی تھی نا، آپ نے سب کو ایک ایک نام کر کے کہا، آل عقیل، اپنے بہل آل عقیل، آل جعفر، جتنے بھی تھے سب کو ایک ایک کر کے کہا وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، جو جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ امام نے انتظار فرمایا جو جو جانا چاہے، تم سے تو لڑائی کوئی نہیں، لڑائی تو مجھ سے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تم سے لڑائی کوئی نہیں، جو جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ جب اس امتحان میں پاس ہو گئے نا، سب سے آخری امتحان، کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت امام علی مقام نے نگاہ فرمائی اور لکھا ہے حجابات اٹھ گئے حضرت، اور وہ جتنے تھے نا 72 وہاں بیٹھے تھے حضرت میدان کرب و بلا میں، جو تسلیم و رضا کے پیکر تھے، وہ جنتی محل میدان کرب و بلا میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہاں تک بھی لکھا کہ امام نے ایک ایک بندے کو اشارہ کر کے بتایا، فرمایا وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے۔ یہی تو پتر گڑبڑ ہوگی نا، جس کو اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، اور جا اڑیا جیا وہ جنت دے محل چھڑ کے 2.5 مرلے دے مکانہ تے بہ رہے ہیں۔ یہ تو اقبال نے کہا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ کیا جنتی محل چھوڑ کے یہ بیٹھا ہوا ہے، اٹاں تے گارا تے مٹی، یہ تو اس کے لیے تھا؟ دیکھ تو صحیح تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے جی، حور مقصورات فی الخیام۔ یہ حضرت جی فشل تے کریماں تے پاؤڈر تے سرخیاں اج بند ہو جائیں حضرت جی، بڑیاں بڑیاں باہر نہ نکلن اپنے گھر میں، شکلیں بگڑ گئی دی ہیں حضرت جی۔ تو جنت کی حوریں چھوڑ بیٹھا، ان کے لیے تیرے میرے محبوب فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے،
इतना रोशन चेहरा है कि सूरज भी उनके चेहरे के नूर के सामने फीका पड़ जाए। तूने क्या किया, किस घेड़ में पड़ गया, तू केड़े पासे लग गया। वो राजी सौदे किए थे तूने। अला हजरत ने लिखा ना, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। भाई अगर वो बादशाहत मांग लेते तो क्या नहीं मिलना था। अरे उनके तो नाना जान की शान ये है, खुदा की रजा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अरे उनके तो नाना जान की शान ये है, ये सारा कुछ बना ही उनके लिए है। वो मांग लेते तो क्या था, लेकिन क्या मांगा, रब की रजा मांगी है। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। मैं स्पेशल कहूंगा नौजवानों के लिए, पुत्र तेरे मेरे लिए तो छड़े ही कख नहीं होना, तो तू तो मैं करिए। वो तो सारा कुछ कर गए हजरत, दे गए कुर्बानियां हजरत, बचा लिया दीन। अब तो बचा हुआ दीन तुझसे और मुझसे नहीं बच पा रहा।